71 کی جو جنگ ہوئی تھی تو وہ انڈیا میں اور بنگلہ دیش میں 2 سال قید رہے اور وہاں جماعت اسلامی سے متعارف ہوئے۔ سرکل بکوٹ کے مسائل کا حل یا اس کے لیے حکمت عملی جماعت اسلامی نے بھی تیار کی ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے قادیانی مسئلہ کتاب لکھی اور اس وقت کی حکومت نے ان کو پھانسی کی سزا سنائی۔ مسلم لیگ میں جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں یہ کھوٹے سکے ہیں۔ بڑی تعداد جماعت اسلامی کے اندر خواتین کی بھی ہے، ان کی تربیت کے لیے بھی بہت ساری چیزیں ہیں، تو کیا ایس او پیز ہوتی ہیں خواتین کے لیے، ان کو جلسے میں لے کے جانے کے لیے، ان کی تربیت کے لیے؟ یونین کونسل پلک اور یونین کونسل بی روڈ کے لیے یہ ملکوٹ والا روڈ اوپر جو خانسپور سے نیچے اترتا ہے، اس کا کیا حال بنا ہوا ہے؟ جماعت اسلامی کن مقاصد کو لے کے پاکستان کے اندر یا عالمی سطح پر کام کر رہی ہے؟ جماعتوں کی جو ہے نا اپنی وراثت بنی ہوئی ہے، باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد اس کا پوتا، نسل در نسل جو ہے نا آپ سب کو اٹھا کے دیکھ لیں، نسل در نسل جو ہے نا ان کی پارٹیاں نہیں ہے، پراپرٹیز ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو تبدیلی اقامت دین کی ہے یا ملک پاکستان میں اسلامی نظام کے لیے، یہ اقتدار میں بیٹھے لوگوں کی تبدیلی سے ممکن ہے یا افراد کی تربیت سے ممکن ہے؟ اچھا، دیگر مذہبی جماعتوں کے اندر ہمیں یہ چیز بالکل بھی نظر نہیں آتی۔ اگر والد امیر تھا تو بیٹا بھی کسی نہ کسی حد تک سٹیج کی زینت بنا رہتا ہے۔ اس وقت بھی بالادستی ہے۔ آج وینزویلا میں کیا ہوا ہے، اس کے صدر کو اور صدر کی بیوی کو جو ہے نا وہاں صدارتی مال سے اٹھا لیا گیا یا مال بنا لیا ہے، اور اٹھا کے آج بھی صدر ٹرمپ یہ بات کہتا ہے کہ امریکہ کو اختیار ہے کہ کسی ملک کی سالمیت پہ وہ حملہ کرے۔ کوہالہ پل پہ ایک بہت بڑا احتجاجی دھرنا 2 روزہ تھا، انہوں نے معاہدہ کیا تھا، اور ہم حکومت وقت سے اور حکومت خیبر پختونخوا سے یہ بات کہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ جو آپ نے معاہدہ کیا تھا، جو وعدہ کیا تھا، اس کو پورا کیا جائے، وگرنہ یہ بپھرے ہوئے لوگ، ان کو کوئی بھی روک نہیں سکے گا، اور جماعت اسلامی ان کی انشاءاللہ قیادت کرے گی۔ صحابہ کرام کے متعلق جماعت اسلامی کا عقیدہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ 2017-18 سے جماعت اسلامی جدوجہد کر رہی ہے کہ ہمیں تحصیل دی جائے۔ اس وقت تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں 2 تحصیلیں دی جائیں، ایک تحصیل سرکل بکوٹ اور ایک تحصیل بوئی۔ کیا ہمیں پاکستان کی مخالفت میں جماعت اسلامی کھڑی تھی، اس کی کوئی حقیقت ہے؟ جدیدیت کے اس دور کے اندر ایک عام نوجوان اقامت دین کا تصور کیسے سمجھے گا؟ جماعت اسلامی کے پاس اس کے لیے کیا پالیسی ہے، کیا حکمت عملی ہے؟ جماعت اسلامی کے رولز یا اس کی تنظیم سازی کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک ریاست کے اندر ایک ریاست ہے، جس طرح وہ منظم ہے۔ آج ہمارے الیکشن اگر وہ کسی کے ہاتھ میں نہ ہونا تو جماعت اسلامی ایک قوت بن کے آگے نظر آئے گی انشاءاللہ۔ تو جماعت اسلامی کے پاس کیا حکمت عملی ہے فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے، یا جو مذہبی جماعتیں یا امت کو ایک کرنے کے لیے کیا حکمت عملی؟ یہ ذرا سردیوں کا موسم گزرے تو ہم حق دو سرکل بکوٹ کے نام سے ایک پوری تحریک چلا رہے ہیں سرکل بکوٹ کے لیے، اور آباد کے لیے تو پورے آباد کے لیے چلائیں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سرکل بکوٹ کو 2 تحصیلیں دی جائیں۔ تحصیل ایک ایسا پیکج ہے کہ جب آپ کی تحصیل بنے گی آپ کا تحصیل ہیڈ کوارٹر بنے گا۔ ہم تو ان کے پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے جہاں پاؤں لگے ہیں وہاں ہمارا سر لگ جائے۔ ملک کی سطح پہ کوئی بڑا اتحاد جو ہے نا وہ نہیں بنائیں گے۔ جماعت اسلامی اپنے جھنڈے پہ، اپنے نشان ترازو پہ انشاءاللہ الیکشن لڑے گی، لیکن ہماری اس 2-2.5 لاکھ کی آبادی پر مشتمل اتنے بڑے علاقے کو بڑے یہاں سیاسی لوگ گزرے ہیں، یہاں کے وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں، یہاں کے گورنر بھی رہے ہیں، اور یہاں تبدیلی کے نام پہ یہ 12-13 سال بھی ہم نے گزارے ہیں، ہمیں ایک تحصیل نہیں دی۔ جماعت اسلامی کی عمر زیادہ ہے اس لیے ان کے پاس اس طرح کے لوگ موجود ہیں؟ جماعت اسلامی کے اندر ایسی کوئی خوبی ہے جس کی وجہ سے عمر رسیدہ لوگ جماعت اسلامی کا حصہ بنتے جا رہے ہیں؟